فوج کی طرف سے ہمیں ایک لیٹر موصول ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو گیا، بگوڑا ہو گیا ہے. پھر اس آدمی کا اندراج جو ہے ہم اپنے رجسٹر نمبر 4 فوجی بگوڑان میں اس کا اندراج کرتے ہیں اور پھر اس کی گرفتاری کر کے متعلقہ ادارے کو بتاتے ہیں یا ان کے حوالے کرتے ہیں. کلیئر ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر نمبر 5 2255 کے تحت رکھا جاتا ہے. رجسٹر نمبر 5 اس کے بھی 2 حصے ہیں. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ خط و کتابت ہے. 5A خط و کتابت. کسی بھی قسم کی خط و کتابت افسران بالا کی طرف سے ہمیں موصول ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی درخواست وغیرہ کوئی چٹھی ہے یا ان کا حکم ہے دیگر، وہ ہمیں موصول ہوگا تو اس کا اندراج ہم کس میں کریں گے؟ رجسٹر نمبر 5. رجسٹر نمبر 5 حصہ اول 5A میں. 5A میں. اور ایسی چیزیں جو ہم تھانے سے بھجواتے ہیں افسران بالا کو، جس طرح ہم FSL کے لیے کوئی چیزیں بھجواتے ہیں، اس کا اندراج بھی ہم 5A میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمیں موصول ہوتی ہیں یا ہم کسی کو بھجواتے ہیں ان تمام کا اندراج جو ہے وہ رجسٹر نمبر 5A خط و کتابت بھی کیا جاتا ہے. جس طرح کوئی آدمی DPO صاحب کو درخواست دیتا ہے تو وہ درخواست ہمارے پاس افسران بالا کی طرف سے آتی ہے تو اس کا اندراج بھی ہم 5A میں کرتے ہیں. کوئی چٹھی ہمیں موصول ہوتی ہے افسران بالا کی طرف سے، اس کا اندراج بھی ہم اس میں کرتے ہیں. یا اپنی طرف سے ہم کوئی چیز کسی دیگر ادارے میں کسی دیگر افسر کو بھجواتے ہیں، اس کے اندراج بھی ہم 5A میں کرتے ہیں. اپنے 5A کا نمبر لگا کے اس ادارے کو ہم بھجوا دیتے ہیں. 5A کلیئر ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی سر. نہیں. اس کے بعد ہے جی سمن وارنٹ 5B. 5B سمن وارنٹ. عدالت مجسٹریٹ صاحب ہو گئے، ایڈیشنل سیشن جج، عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، کسی بھی عدالت سے ہمیں کوئی بھی سمن وارنٹ نوٹس اسپیشل ڈائری یہ چیزیں جب موصول ہوتی ہیں تھانے میں تعمیل کے لیے، گرفتاری کے لیے، تو اس کے اندراج ہم کس میں کرتے ہیں؟ 5B میں. یہ رجسٹر کس پولیس رول کے باب فکر کے تحت رکھا جاتا ہے؟ 2255. شاباش. 2255 کلیئر ہے دونوں؟ 5A 5B. جی. 2255 کے تحت یہ رجسٹر رکھا جاتا ہے. اس کے 2 حصے ہیں. 5A خط و کتابت، 5B سمن وارنٹ. ٹھیک ہے جی. جی. اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر نمبر 6 متفرق. یہ رکھا جاتا ہے جی 2256 کے تحت. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے تصدیق چال چلن. نہیں میں بتاتا ہوں صاحب، دیکھتے جائیں. نمبر 1 تصدیق چال نمبر 1 چلن. حصہ اس کا ہے تصدیق چال چلن. جب کوئی بھی آدمی کسی بھی ادارے میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن آتی ہے ہمارے پاس کہ یہ آدمی ہمارے ادارے میں بھرتی ہو گیا، اس کے سابقہ حال حالات، اس کی کریمنل ہسٹری کو ہے، اس نے جو سابقہ زندگی گزاری ہے وہ شرافت میں گزاری ہے یا جرم وغیرہ کے ساتھ یہ ملوث رہا ہے. اس طرح کا اگر ہمیں فوج کی طرف سے، محکمہ تعلیم کی طرف سے یا دیگر کسی بھی ادارے کی طرف سے کسی بھی بندے کی کوئی ویریفیکیشن آتی ہے یا ہمارے اپنے جو ملازم ہوتے ہیں پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں ان کی ویریفیکیشن تھرو OHC آفس ہمیں موصول ہوتی ہے تھانے میں، تو اس کا اندراج ہم کس میں کرتے ہیں؟ رجسٹر نمبر 6 حصہ اول تصدیق چال چلن. کہ اس کا چال چلن معلوم کرنے کے لیے اس ویریفیکیشن کو، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، اس کا اندراج ہم اس میں کرتے ہیں. پھر متعلقہ DFC ہوتا ہے، ہر تھانے میں بیٹیں بنی ہوتی ہیں، بیٹ کا اپنا DFC ہوتا ہے، وہ ویریفیکیشن ہم اس DFC کے نام مارک کرتے ہیں. وہ مقامی طور پر جا کے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ آیا یہ آدمی ہمارے حدود علاقہ کا رہائشی ہے یا نہیں ہے. جب وہاں سے مقامی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، پھر تصدیق ہونے کے بعد وہ اپنی رپورٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ ادھر کا رہائشی ہے. پڑتال ریکارڈ تھانے کے لیے مرر اپنی رپورٹ کرے. جب وہاں سے تصدیق ہو کر مرر کے پاس آتی ہے تو مرر اپنے پاس سابقہ رجسٹرات میں اس کا ریکارڈ چیک کرتا ہے کہ ہمارے پاس کسی جرم قابل دست اندازی یا ناقابل دست اندازی مشتبہگان میں یہ شخص رہا ہے یا نہیں. اگر ہوتی ہے تو اس پہ رپورٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں مقدمے میں ملوث رہا ہے، فلاں مقدمے سے سزا ہوئی ہے یا ہمارے پاس سابقہ عدم سزا یافتہ ہے. کلیئر ہو گیا سوال؟ جی. تصدیق چال چلن. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا ہے یادداشت. کہ کوئی بھی شخص جو تھانے سے کسی ناقابل دست اندازی جرم 107 109 کے تحت گرفتار کیا گیا ہو، 151 کے تحت، 155 کے تحت، اور اس سے اس کی ضمانت لی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، پھر اس کا اندراج ہم اس میں کرتے ہیں. 154 نہیں، 154 تو قابل دست اندازی، 155 ناقابل دست اندازی ہے مشتبہگان کے لیے.
151 में कोई भी शख्स जब कोई जुर्म काबिल दस्तंदाजी की नीयत रखता है तो उसके जुर्म काबिल दस्तंदाजी के इतलाक से पहले हम उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस तरह 107 होती है। जब 151 के तहत हम किसी आदमी को गिरफ्तार करेंगे उससे 107 के तहत जमानत हासिल करेंगे। जब किसी शख्स को हम 155 के तहत गिरफ्तार करेंगे फिर उससे जमानत नेक्चुरली लेंगे 109 के तहत। 107 और 109 के जो इख्तियारात हैं वो मजिस्ट्रेट के हैं। हमारे पास जो इख्तियारात हैं गिरफ्तार करने के, जो मातहत होगा वो 151 के तहत करेगा, जो 155 के इख्तियारात हैं वो सिर्फ इस चोरों के लिए। ठीक है जी। इसका अगले ऐसा आ जाता है जी 6 का दरियाफ्त आए कि थाना में जब भी कोई नाकाबिल दस्तंदाजी रिपोर्ट होती है, मैंने आपको पहले बताया कि उसका इंदराज हम किस में करेंगे, रजिस्टर नंबर 2 रोजनामचा में। तो ऐसी रिपोर्टें जो मशकूक होती हैं, दफ़ा 154 के तहत काबिल दस्तंदाजी रिपोर्टें होगी, दफ़ा 155 के तहत नाकाबिल दस्तंदाजी रिपोर्टें होगी। नाकाबिल दस्तंदाजी रिपोर्टें हमने रोजनामचे में उनके इंदराज कर लिया, फिर उसमें ऐसी रिपोर्टें जो हैं वो मशकूक हैं, दफ़ा 156 और दफ़ा 157, ये 2 तरह की दरियाफ्तें होती हैं। ठीक है, थाना में मशकूक रिपोर्टों की निस्बत 156 की जो दरियाफ्त होती है उसके लिए हम अज खुद दरियाफ्त के लिए कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते जब तक 156 ज़िमन 3 के तहत हम किसी भी इलाका मजिस्ट्रेट, जो हमारा कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट है, उससे पेश की इजाज़त ना लें। अगर ऐसी रिपोर्ट है मशकूक है, काबिल दस्तंदाजी है लेकिन मशकूक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 156 ज़िमन 3 के तहत अपने इलाका मजिस्ट्रेट से इजाज़त तलब करेंगे। ऐसी मशकूक रिपोर्ट है जिसमें हम चाहते हैं कि हमें मजिस्ट्रेट साहब से इजाज़त ना लें, 157 ज़िमन 1 के तहत SHO के इख्तियारात हैं, वो क्या करेगा, अज खुद दरियाफ्त शुरू कर देगा। जब 156 ज़िमन 3 के तहत 157 के तहत 174 रिपोर्ट मर्ग, कोई आदमी मर जाता है, उसकी रिपोर्ट जो मौत है वो मशकूक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दरियाफ्त करते हैं 174 के तहत। ये जितनी भी दरियाफ्तें होंगी 156 के तहत, 174 के तहत या 157 ज़िमन 1 के तहत, उनके इंदराज हम किस में करेंगे, रजिस्टर नंबर 6 दरियाफ्त आए। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसका अगला हिस्सा है जी चौथा, बर ज़मानत। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी आदमी जिसको हम 151 के तहत गिरफ्तार करते हैं या उसको 155 के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उस शख्स को हम क्या करते हैं, अदालत भिजवाते हैं बर ज़मानत। जो पहले वाला मैंने आपको बताया था वो गिरफ्तार करेंगे तो वो इस्तगासा उसका मुरतब करेंगे 107 151 के तहत। उस इस्तगासे का इंदराज किस में करेंगे हम, यादाश्त में, 6 यादाश्त में, यादाश्ती उसको बोलते हैं, 6 यादाश्ती, 6 यादाश्ती में इंदराज तो करेंगे। लेकिन जब उस शख्स को अदालत भिजवा देते हैं, वहाँ से उस शख्स को अदालत से ज़मानत मिलती है। जब ज़मानत मिलती है, अदालत हुक्म करती है कि ये 2 नफ़र 50,000 ज़मानत पेश करे तो इसको हिरासत से मुखलिसी दी जाए। समझ रहे बात को? जब मुखलिसी का आर्डर करती है अदालत तो वो हम किसी भी इस्तगासा को अदालत भिजवाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो उसके साथ हम स्लिप सज़ा लगाते हैं। एक इस्तगासा होता है, उसमें उसकी जो जुर्म होता है या जो शुकूक व शुबहात होते हैं हमारी तरफ से उसका इजहार किया जाता है और उसके साथ एक स्लिप सज़ा लगाई जाती है। जब अदालत हुक्म करती है, हुक्म करने के बाद वो स्लिप सज़ा वापस हमारे पास आती है थाने में। पहले हमने किस में इंदराज किया, यादाश्ती में, 6 यादाश्ती में। इस बंदे का हमने फलान दफ़ा के तहत इस्तगासा मुरतब करके अदालत को भिजवा दिए। उस अदालत से जब हमें ज़मानत उसकी मिलती है, अदालत से पाबंद कर देती है कि 1 साल के लिए ये शख्स पाबंद हो गया, ये खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, नुक्स अमन भी नहीं करेगा और नेक अमल भी रहेगा। नुक्स अमन के लिए 107 हो गया और नेक अमल के लिए क्या हो गया, 109। इन दोनों सूरतों में हमें जब भी कोई अदालत से ज़मानत दी होती है उसके लिए सिर्फ सज़ा मौसूल होती है, साथ ज़मानतनामा लफ होता है। उसके अंदराज हम किस में करेंगे, रजिस्टर नंबर 6 ऐसा चारम बर ज़मानत में। चारों ऐसे क्लियर हो गए, कुछ शक तो नहीं है किसी को? फिर उसके बाद आज रजिस्टर नंबर 22 के तहत रखा जाता है फाटक मवेशियाँ, हज़फ हो गए 22-57 फाटक मवेशियाँ अब हज़फ हो गए। लेकिन पहले वक्तों में जब भी कोई मवेशी किसी मुकदमे में या जिस तरह मैंने आपको पहले रजिस्टर नंबर 1 छावनी एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, उधर कोई शख्स अपने जानवर अगर लेके चला जाता है तो फिर उसको ला के हम थाने में बंद कर देते थे। उस रजिस्टर उसमें मवेशियों का इंदराज फिर रजिस्टर नंबर
7 पे किया जाता था, फाटक लेकिन ये हज़फ हो गया। फाटक मवेशियाँ फाटक मवेशियाँ फाटक रेलवे ट्रैक जी 2257। फिर उसके बाद आ जाता है ये रजिस्टर नंबर 8, इसकी भी 2 हिस्से, ये 2258 के तहत रखा जाता है, 2 हिस्से इसके। रजिस्टर नंबर 8 2 हिस्से हैं। नंबर 1 सर्च स्लिप, कोई भी शख्स जिसको हम मशकूक गिरफ्तार करते हैं उसके हाथों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, सादा फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट 2 तरह के होते हैं, एक सादा होते हैं, घुमाए हुए होते हैं, ठीक है ना। उसके सादा फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं दोनों हाथों के, वो फिंगरप्रिंट ब्यूरो को भिजवाए जाते हैं कि ये शख्स किसी मुकदमे में, पुलिस में जब भी कोई आदमी गिरफ्तार होता है किसी मुकदमे में तो CRO ब्रांच है, उसमें उसको ले जाया जाता है, उसमें उसके जुर्म की तफसील लिखी जाती है और उसके हाथों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ठीक है ना। फिंगरप्रिंट भिजवाए जाते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो को, वहाँ पे उसका रिकॉर्ड महफूज हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती है मशकूक चोरी हो जाती है, हमारे पास दरियाफ्त हम करते हैं, उसमें मौके से हम फिंगरप्रिंट उठाते हैं किसी आदमी के, वो फिंगरप्रिंट हम भिजवा देते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो को कि ये हमें मौके से फिंगरप्रिंट मिले हैं, आपके पास मौजूद फिंगरप्रिंट ब्यूरो के साथ इनकी मुमासलत की जाए, इनको मैच किया जाए, आया ये किसी के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर उनके पास आपका जो जिन लोगों का उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है उनके साथ वो मैच कर जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसके फिंगरप्रिंट जो है फ़लाँ आदमी के साथ मैच कर जाते हैं, वो हमारा मुकदमा ट्रेस हो जाता है, ये हमारी चोरी ट्रेस हो जाती है। इसी तरह जो भी आदमी मशकूक गिरफ्तार किया जाता है उसके क्या लेंगे हम, फिंगरप्रिंट लेते हैं, और उन फिंगरप्रिंट को सर्च स्लिप पर लिया जाता है और वो भिजवाए जाते हैं फिंगरप्रिंट ब्यूरो के, ठीक है। ये ऐसा हो गया। इसका ऐसा दोन जो होता है वो होता है पैरवी मुकदमात। पैरवी मुकदमात, थाना में जितनी भी FIR रजिस्टर होती हैं, एक उसका इंदराज तो FIR में होता है, रजिस्टर नंबर 2 में भी उसका इंदराज हो गया, लेकिन उस रजिस्टर उसके साथ साथ इसका इंदराज होता है रजिस्टर नंबर 8 में। जिस तरह इसका नाम है उससे भी वजाहत मिलती है कि पैरवी मुकदमात, ये मुकदमा रजिस्टर हुआ आज मिसाल के तौर पर 10 तारीख है, 10/3/2024 को मुकदमा रजिस्टर हो गया। हम ड्यूटी बाउंड है कि इस मुकदमे में 14 दिन के अंदर अंदर चालान देंगे। जब 14 दिनों बाद चालान दिया जाता है फिर वो मुतलका ब्रांच से होता हुआ DPP ऑफिस से मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पुटिंग कोर्ट हो जाता है। फिर उसमें हम इंदराज करते हैं कि फ़लाँ तारीख को मुकदमा रजिस्टर हुआ, फ़लाँ तारीख को ये चालान होकर अदालत गया और फ़लाँ अदालत में ये ज़ेरे समाअत है, इसमें अगली तारीख 1/4 मुकर्रर है। 1/4 को क्या तारीख है जी, इसमें गवाह को तलब किया है, उसमें हम लिखेंगे कि फ़लाँ आदमी इस मुकदमे में तलब किए गए, उनकी शहादत हुई है, अगली तारीख में फ़लाँ बंदे की शहादत रहती है उसकी, मतलब जो भी मुकदमे के साथ जो जो कार्रवाई होगी उसका इंदराज हम रजिस्टर नंबर 8 पैरवी में करेंगे। कानूनी तौर पर 167 के तहत हम ड्यूटी बाउंड हैं कि 14 दिन में हर सूरत में इसका चालान देंगे। अगर उसमें मजीद हम 1, 2, 3 दिन की अगर हो जाती है, देरी हो जाती है हमारी तरफ से, तो फिर हम उसके लिए इलाका मजिस्ट्रेट से इल्तवा लेते हैं कि हमें इल्तवा दिया जाए 3 दिन का। उसके अलावा किसी भी सूरत में हम इस मुकदमे को लेट नहीं कर सकते, 14 दिन में हर सूरत हमें चालान देना पड़ता है। उसके अलावा ऐसी सूरत होती है अदम पते के मुकदमात होते हैं जिनमें मुलज़म का कोई भी सुराग हासिल नहीं होता है, हमें कोशिशें की, FIR रजिस्टर होगी, बातें नहीं करो भाई, मुकदमा रजिस्टर हो गया, FIR हो गई, उस बंदे की हमने मालूमात की, कोई भी सुराग नहीं मिल रहा उसका, तो फिर क्या करेंगे हम, वो अदम पते में अगर जाता है मुकदमा तो उसके लिए भी हमारे पास 3 महीने का टाइम है, ठीक है ना। अदम पते के मुकदमात में जिसमें मुलज़म नहीं है, हमारे पास कोई सुराग नहीं है वकूए का, उस सूरत में जो होगा अदम पते का मुकदमा उसमें 3 महीने का होता है। अदरवाइज हमारे पास जितने भी मुकदमात होते हैं जो नामजद मुलजमान होते हैं, गिरफ्तार शुदा मुलजमान होते हैं, उनमें हर सूरत में हमने 14 दिनों में चालान जमा करवाना होता है, ठीक है। चालान के बाद कार्रवाई, FIR रजिस्टर होने के बाद जो भी कार्रवाई है वो उसका इंदराज हम इसमें करेंगे रजिस्टर नंबर 8 पैरवी मुकदमा। क्लियर है 8? उसके बाद आ जाता है रजिस्टर नंबर 9 22 रजिस्टर नंबर 9 2259। इसके 5 हिस्से जी 5 हिस्से रजिस्टर नंबर 9, इसके 5 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो आबादी दह, ये पहले थानों में मेंटेन किया जाता था, अब
ڈسٹرکٹ کونسل میں ہوتا ہے آبادی دہی آبادی آبادی دہ، دیہی آبادی ٹھیک ہے نا؟ دیہاتی آبادی ایسا دو میں اس کا جو ہے وہ بہت اہم حصہ ہے جرائم دہ، جرائم دہ، دہ گاؤں کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اس میں اندراج کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، تھانوں میں اس طرح کی روٹین ہوتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تھانے میں بیٹیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کمرہ ہے، یہ ہمارا تھانہ آپ سپوز کر لیں، تو اس میں پلر سے ایک سائڈ پہ ایک بیٹ ہوگی، یہ درمیان والی دوسری ہوگی، یہ سائڈ والی تیسری ہوگی۔ اگر اس علاقے میں کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو ہم اس کا اندراج رجسٹر نمبر 2 بیٹا ون میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس ایسے میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کا اندراج ہم 2 بیٹ نمبر 2 میں کریں گے۔ اس سائڈ میں اگر ہو جاتا ہے رجسٹر نمبر 2 کے ساتھ نمبر 3 میں کریں گے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی آدمی کسی بھی علاقے کا ہم نے اگر کوئی معلومات لینی ہو تو اس میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹ وائز تقسیم ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس سائڈ والے کسی بندے کا ہم نے اگر ریکارڈ چیک کرنا ہے تو ہم آسانی سے 9 2 ایساول یا بیٹاول میں چیک کریں گے، اس میں ہمیں مل جائے گا آسانی۔ اس سائڈ والا تو اس طرف سے کوئی بھی جرم جو کسی بھی علاقے میں سرزد ہوتا ہے، علاقے میں سرزد ہونے والے جرم کا اندراج کس میں کیا جاتا ہے؟ 9 2 جرائم دہ، رجسٹر نمبر 9 ایسا 2 جرائم دہ۔ اس کے بعد اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے مشتبہگان، ایسا جرم جن کا سراغ دہ تک پہنچا ہو، ایسے جرائم جن کا سراغ دہ تک پہنچا ہو۔ بتایا بس میں نے تفصیلی بتائی ہے، میں نے یہ بتایا تھا کہ رجسٹر نمبر 9 ایساول جو ہے وہ آبادی دہ ہے، اس کا اندراج تھانے میں نہیں کیا۔ خاموش ہو جائے، چلے دوبارہ سنیں۔ رجسٹر نمبر 9 ایساول جو ہے اس کو کہتے ہیں آبادی دہ۔ آبادی دہ کہ ہمارے علاقے میں کتنی آبادی ہے، عام الفاظ میں اگر کہیں، چونکہ اس کا جو تھانے میں یہ مینٹین نہیں رکھا جاتا، یہ ڈسٹرکٹ کونسل میں یا یونین کونسل کی سطح پر رکھا جاتا ہے۔ 2 رجسٹرات ایسے ہیں کہ جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں، پہلے پولیس کے پاس ہوا کرتے تھے، اب یونین کونسل میں۔ ایک 9 اول آبادی دہ اور رجسٹر نمبر 15 اموات و پیدائش، رجسٹر نمبر 15 اور 9 اول، یہ 2 ایسے رجسٹرات ہیں کہ جو پولیس کے رجسٹرات میں تو شامل ہیں، لیکن ان میں ہم کوئی بھی انٹری نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ مینٹین کی جاتے ہیں اور نہ ہمارے پاس رکھے جاتے ہیں۔ ایسا وہ کلیئر ہو گیا؟ پھر اس کے بعد 2 جرائم دہ، اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا ایسے جرائم جن کا سراغ دہ تک پہنچو۔ عام الفاظ میں اس طرح آپ کو بتاؤں کہ بیٹ نمبر 1 ہماری جو ہے، اس میں ایک بندے نے جرم کیا لیکن وہ اس پر ثابت نہیں ہو سکا، مقدمہ نامزد بھی ہوا، مقدمے میں گرفتار بھی ہوا، لیکن عدالت سے وہ چیز ثابت نہ ہوئی، خاص طور پر چوری کے مقدمات میں۔ رجسٹر نمبر 9 سوئم جو ہے وہ چوری کے مقدمات میں خاص طور پر مینٹین رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص پر اگر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہے لیکن وہ جرم اس کے خلاف عدالت سے ثابت نہیں ہوا، لیکن وہ اس دہ تک اس کا سراغ پہنچائے۔ کسی بھی شخص پر اگر کوئی الزام لگا ہے، مقدمہ ہوا، گرفتار ہوا، چلان عدالت ہوا، ٹرائل چلا اس کے خلاف، لیکن وہ چیز عدالت میں اس کے خلاف ثابت نہیں ہوئی، تو ہم اس مقدمے کا رجسٹر میں جو اندراج کریں گے وہ 9 سوئم میں ہوگا کہ ایسے جرائم جن کا سراغ دہ تک پہنچ جائے، سراغ تو پہنچ جائے لیکن وہ چیز اس کے خلاف ثابت نہیں ہوئی، لیکن بالفرض اس کے بعد اگر اس نوعیت کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس، تو ہمارے ذہن میں ہمارے رجسٹرات میں ایک چیز ہوتی ہے کہ فلاں آدمی پہلے بھی اس طرح کے مقدمے میں ملوث رہ چکا ہے، تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ 9 سوئم کلیئر ہے؟ اس کے بعد آ جاتے 9 4 یہ خفیہ یاداشت برائے SHO ہے۔ کیا ہے جی؟ خفیہ یاداشت برائے SHO۔ SHO صاحب جو ہوتے ہیں تھانے کے، ان کے لیے یہ رجسٹر ہوتا ہے خاص طور پر، اس کے ساتھ کسی بھی دیگر فرد کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ SHO صاحب کی ذاتی تحویل میں ہوتا ہے اور وہ خود اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ اس میں ان کے علاقے کے جو بھی جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندراج کر دیتے ہیں، معاونین پولیس ہوتے ہیں، کون سا علاقہ اچھا ہے، کون سا علاقہ برا ہے، کہاں پہ انہوں نے گشت رکھنی ہے، کہاں پہ گشت کی جو روٹین ہے کس طرح کی ہونی چاہیے، لوگ پولیس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں یا پولیس کے لیے مسائل بنانے والے ہیں، جتنی بھی چیزیں SHO کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اہم نوعیت کی، وہ اس میں اندراج کرتا ہے۔ کس میں اندراج کرتا ہے جی؟ 2 4 خفیہ یاداشت برائے SHO۔ کلیئر ہو گیا یہ؟ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 9 پنجم۔
یہ بہت اہم رجسٹر ہے، یہ پولیس رول 2260 کے تحت رکھا جاتا ہے. 2260 کے تحت 9 سزا یابی، 9 پنجم سزا یابی، کہ کوئی بھی آدمی جس کے خلاف کوئی مقدمہ رجسٹر ہوا اس میں وہ گرفتار ہو کر بعد ٹرائل عدالت سے سزا یاب ہوا. کوئی بھی شخص جس کے خلاف مقدمہ رجسٹر ہونے کے بعد وہ عدالت سے بعد سماعت سزا یاب ہوا، اس سزا یابی کا اندراج کس میں کیا جائے گا؟ پنجم یاد. پنجم. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئے؟ جی پھر اس کے بعد ہے رجسٹر نمبر مجرمان اشتہاری. اس کی بھی دو ایسے ہوتے ہیں، ایک وہ مجرمان اشتہاری جو ہمارے تھانے کے ہوتے ہیں، ایک وہ مجرمان اشتہاری کے جو رہائشی تو ہمارے تھانے کے ہیں لیکن انہوں نے جرائم کسی اور تھانے میں کیا ہے. جس طرح رجسٹر نمبر 12 ہوتا ہے نا مجاریہ مصولہ، کہ اگر کوئی بھی شخص ہمارے حدود کے اندر جرم کرتا ہے، وہ کسی دیگر تھانے کا رہائشی ہے، تو اس کے تھانے کو ہم کیا کریں گے؟ اطلاع دیں گے کہ آپ کے رہائشی تھانے کے کسی شخص نے ہماری حدود میں یہ جرم سرزد کیا ہے. اسی طرح اگر ہمارے تھانے کا کوئی آدمی کسی دیگر تھانے میں کسی مقدمے میں ملوث رہ کر اس کے خلاف اشتہار ہو کر عدالت سے وہ اشتہاری قرار دیا گیا ہے، تو اس شخص کا اندراج ہم اپنے تھانے میں بھی کریں گے. ایسا شخص جو فلاں تھانے کے مقدمے میں ملوث رہ کر مجرم اشتہاری ہوئے، ایک اپنے تھانے کے ہو گیا اور ایک باہر والا دیگر تھانہ جات ہو گیا. مجرمان اشتہاری دو ایسے ہوں گے اس کے. ایک ایسے میں ان مجرمان اشتہاریوں کا اندراج کریں گے کہ جو ہمارے اپنے تھانے کے رہائشی ہیں، انہوں نے ہمارے تھانے میں کوئی جرم سرزد کیا ہے اور وہ بعد ارتکاب جرم روپوش ہیں، جس طرح میں نے 4 روپوشاں میں آپ کو وضاحت بتائی تھی. پھر ان کے اندراج ہم اس رجسٹر میں بھی کریں گے. اس رجسٹر میں اور 4 روپوشاں میں فرق آپ نے نہیں پوچھا. اس میں تو صرف ہم تفصیل لکھیں گے کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا. پھر اس کے بعد اس رجسٹر میں اور اس رجسٹر میں فرق یہ ہے کہ اس میں اس کو ایک ہسٹری شیٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے. ہسٹری شیٹ نمبر دیا جاتا ہے. وہ ہسٹری شیٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ رجسٹر نمبر 11 میں ہوتا ہے. 11 میں ہر بندے کے سال وائز ہم اندراج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر سال کے بعد وہ چیز اپڈیٹ کی جاتی ہے. اب مثال کے طور پر پچھلے سال ہمارے پاس 110 مجرمان اشتہاری تھے. اس سال اگر ایک آدمی زیادہ ہو گیا تو 111 ہو گیا. اس کا ہسٹری شیٹ نمبر 111 ہم رجسٹر نمبر 10 میں بھی درج کریں گے کہ فلاں مقدمے میں فلاں جرم میں جو آدمی مجرم اشتہاری تھا وہ ہسٹری شیٹ میں اس کا رجسٹر نمبر، ہسٹری شیٹر میں اس کا فلاں نمبر ہے، اس کا سیریل نمبر ہم رجسٹر نمبر 10 میں بھی لکھیں گے. اگر وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو رجسٹر نمبر 4 میں ہم لکھ لیں گے کہ ہسٹری شیٹر رجسٹر نمبر 10 والا فلاں مورخہ کو فلاں آدمی نے گرفتار کر لیا. رجسٹر 10 میں بھی لکھیں گے، رجسٹر 11 میں بھی لکھیں گے اور رجسٹر 4 میں بھی لکھیں گے. آج کے ہمارے سیشن کا مقصد کیا ہے کہ مینٹیننس. تو ایک رجسٹر کے ساتھ دیگر رجسٹرات کتنے ہیں وہ حرکت میں آتے ہیں. اگر ایک بندہ جرم کرتا ہے، ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر ہونے کے بعد رجسٹر نمبر 2 میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اگر اس کی نسبت ہم کوئی خط و کتابت کر دیں رجسٹر نمبر 5 میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اگر وہ اشتہاری ہو جاتا ہے رجسٹر نمبر 10 میں. اگر اس کے خلاف وارنٹ 204 جاری ہوتا ہے تو رجسٹر نمبر 5 بی میں اس کا اندراج ہوتا ہے. اگر اسی مقدمے کا اندراج جو ہے رجسٹر نمبر 8 میں بھی کیا جاتا ہے پیروی مقدمات میں. اگر اس مقدمے میں اس کا سراغ دہ تک پہنچتا ہے 9 دوئم میں بھی کریں گے، 100 میں بھی کریں گے، 4 میں بھی کریں گے، 9 پنجم میں اگر سجاب ہو جاتا ہے تو یہ تمام رجسٹرات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے ان تمام رجسٹرات کا استعمال کیسے کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ رجسٹر نمبر 10 کے کتنے ایسے ہیں؟ 2 ایسے مجرمان جو ہمارے اپنے حدود کے رہائشی ہیں، ہمارے اپنے تھانے میں جرم کیا ہے، ان کے اندراج بھی ہم کریں گے سیپریٹ رجسٹر میں. اس کا دوسرا جو ایسے ہے اس میں ہم کریں گے ہمارے تھانے کے رہائشی جو ملزمان ہیں انہوں نے کسی دیگر تھانے میں جرم کیا ہے، وہاں سے ہمیں وصول ہوگا ہسٹری شیٹ. اس کی تیاری ہسٹری شیٹ کے لیے ایک پروانہ آتا ہے گرفتاری و تیاری ہسٹری شیٹ کے لیے، تو اس کے اندراج بھی ہم اس میں کریں گے. 11 میں نے آپ کو بتا دی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اس میں صرف سیریل نمبر ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو مجرم اشتہاری ہے اس کو باقاعدہ ایک سیریل نمبر دیا جاتا ہے، انڈیکس ہسٹری شیٹ. انڈیکس ہسٹری شیٹ 2262 کے تحت رکھا جاتا ہے. 2262 انڈیکس ہسٹری شیٹ جیسے اس کے نام سے بھی واضح ہے. تو اس میں صرف اس آدمی کا نام، مقدمے کا حوالہ اور اس کا سیریل نمبر ہوگا. سیریل نمبر جو اس کا ہے وہ رجسٹر نمبر 10 میں بھی اس کا درج کیا جائے گا اور رجسٹر نمبر 4 میں. انڈیکس ہسٹری شیٹ رجسٹر نمبر 11.
کوئی بھی آدمی جو مجرم اشتہاری ہوگا اس کے اندراج ہم قسمی کریں گے انڈیکس شیٹ میں بھی کریں گے، جس کے خلاف عدالت سے ہم نے 204 کا وارنٹ حاصل کیا، 87 کی کارروائی کی، وہ بندہ گرفتار نہیں ہوا، 4 کوشاں میں بھی اس کے اندراج ہوگا، اور اس کے علاوہ 10 مجرمان اشتہاری میں بھی اندراج ہوگا، اور اس کے لیے اس کے اندراج رجسٹر نمبر 11 میں ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی رجسٹر نمبر 12۔ رجسٹر نمبر 12 کے بھی 2 حصے ہیں، 22-63 کے تحت رکھا جاتا ہے جی۔ یار ہر سال مینٹین، ہاں ہر سال مینٹین براڈ فارورڈ کیے جاتے ہیں، رجسٹرار جتنے بھی ہوتے ہیں یہ براڈ فارورڈ کیے جاتے ہیں ہر سال کے بعد، وہی چیزیں آگے ہم لے آتے ہیں، پھر اس میں جو کمی بیشی ہوتی ہے پھر اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ رجسٹر نمبر 12 اس کے 2 حصے ہیں، نمبر 1 اس کا نام کیا ہے؟ 2 میں بتاتا ہوں، اور اس کے 2 حصے ہیں۔ رجسٹر نمبر 1 پرچہ جات اطلاع مجاریہ، حصہ اول پرچہ جات اطلاع، پرچہ جات اطلاع مجاریہ، اور دوسرے اس کے حصے جی پرچہ جات اطلاع موصولہ، پرچہ جات اطلاع مجاریہ اور پرچہ جات اطلاع موصولہ۔ جو پہلے حصہ ہے جی اس میں مثال کے طور پر ایک آدمی ہماری حدود میں جرم کرنے والا ہے، اب یہ صدر تھانے کی حدود ہے، پولیس لائن کی حدود میں اگر کوئی بھی شخص کرتا ہے جرم، اور جرم کرنے والا شخص جو ہے وہ سٹی تھانے کا رہائشی ہے، تو ہمارا جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے وہ 23-17 کے تحت ایک پرچہ جاری کرے گا۔ 23-17 کے تحت پرچہ جاری یہ کرے گا کہ آپ کے رہائشی، آپ کے علاقے کا سکونتی شخص، اس نے میری حدود میں فلاں جرم سرزد کیا ہے، اس کے سابقہ حالات سے آگاہی دی جائے کہ یہ کریمنل ہے یا اس کا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ نیک ہے۔ کوئی بھی شخص اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی شخص جرم سرزد کرتا ہے اور جرم کرنے والا شخص آپ کے علاقے کا سکونتی رہائشی نہیں ہے، کسی باہر کے علاقے کا ہے، تو جہاں کا وہ رہنے والا ہے اس کے متعلقہ تھانے کو ہم کیا کریں گے، پرچہ جات اطلاع بھجوائیں گے مجاریہ کے تحت۔ جو یہاں سے جاری ہو کر وہاں جائے گا، یہاں مجاریہ ہو گیا، وہاں کیا ہو گیا، موصول ہو گیا۔ کسی دیگر تھانے سے جو بھی پرچہ اطلاع موصول ہوگا اس کا ہم اندراج کس میں کریں گے، موصولہ میں۔ آسان سی بات ہے اس میں، ہمارے تھانے میں کوئی جرم کرتا ہے شخص، جرم کرنے والا شخص کیا ہے، کسی دیگر تھانے کا رہائشی ہے، ہم یہاں سے اس کا ڈیٹا لینے کے لیے، اس کے سابقہ حالات لینے کے لیے کہ وہ کس طرح کریمنل آدمی ہے یا نہیں ہے، رجسٹر نمبر 12 الف مجاریہ میں اس کا اندراج کریں گے، مجاریہ کا نمبر لگا کر مقدمے کی تفصیل لکھ کر اس کے متعلقہ تھانے کے جو SHO صاحب ہیں اس کو بھیج دیں گے۔ یہاں سے جو مجاریہ کا نمبر انٹر ہوگا وہاں اس کا کیا ہوگا، دوسرے تھانے کا وہ موصول ہوگا۔ باہر سے جو چیز آئے گی کسی بھی تھانے کی طرف سے ہمارے تھانے میں، اس کا اندراج ہم کس میں کریں گے، 12 موصولہ میں۔ اپنے تھانے سے کسی دیگر تھانے کو ریکارڈ کے لیے، سابقہ حالات کے لیے اگر بھجوائیں گے تو اس کا اندراج کس میں ہوگا، مجاریہ میں۔ کلیئر ہو گئے؟ جو پرچہ جات اطلاع بھجوائے جاتے ہیں تھانے کو اس کے لیے علیحدہ باب فکرہ ہے 23-17 پرچہ جات اطلاع، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں 23-17 پھر اس کے بعد ہے جی اگلا رجسٹر کون سا آ جاتا ہے، 13 رائے گزٹ شدہ افسران 2264 کے تحت رائے گزٹ شدہ افسران، کہ جب کوئی بھی گزٹڈ افسر تھانے میں آتا ہے تو وہ اپنی یادداشت لکھتا ہے۔ کوئی بھی گزٹڈ افسر تھانے میں جب بھی آئے گا تو وہ تھانے میں ایک رجسٹر رکھا جاتا ہے، رجسٹر نمبر 13، اس میں اپنا اندراج کرے گا تھانے کی صفائی کے حوالے سے، حوالات میں بند قیدیوں کے حوالے سے، دیگر جتنے بھی امور ہیں، اسلحہ گولی بارود ملازمان کے حوالے سے، کوئی بھی کمی بیشی یا کسی بھی قسم کی وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے اندراج کس میں کرے گا، رجسٹر نمبر 13۔ SP صاحب سے لے کر IG صاحب تک جتنے بھی افسران تھانے میں آئیں گے وہ اس رجسٹر میں اپنا اندراج لازمی کریں گے، شک تو نہیں ہے 13۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رجسٹر نمبر 14 2265 کے تحت رکھا جاتا ہے ملاحظہ جات، سرمائی اور ششمائی ملاحظے ہوتے ہیں تھانے میں، ٹھیک ہے نا، ملاحظہ جات، ملاحظہ 2265 جی ملاحظہ جات،
ششمائی ملاحظے ہوتے ہیں افسران بالا کی طرف سے، ڈی پی او صاحب بھی کرتے ہیں، ایس پی صاحب بھی کرتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب بھی کرتے ہیں۔ تھانے کی مکمل جرائم کی تفصیل ہوتی ہے اس میں اس 6 مہینے میں۔ مثال کے طور پر 24 کا جو پہلا سیشن ہے، جنوری سے لے کر جون تک جتنے بھی مقدمے رجسٹر ہوئے ہیں ان میں کتنے مقدمات چوری کے تھے، کتنے قتل ڈکیتی کے تھے، اس میں کتنی ریکوری ہوئی ہے، وہ جوان گرفتار ہوئے نہیں ہوئے، جتنی بھی تفصیل ہوگی، تھانے میں کتنا اسلحہ پایا جاتا ہے، اصل میں کمی بیشی ہے یا نہیں ہے، تھانے کے حوالات، بلڈنگ، جتنی بھی چیزیں ان تمام کا اندراج، وہ جو ایک مکمل جامع رپورٹ بنائی جاتی ہے ملاحظہ کرنے والے افسر کی طرف سے، اور وہ بھجوائی جاتی ہے تھانے کو۔ افسر آیا، اس نے یہ تھانہ ہے، اس کا وزٹ کیا، یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس نے چیک کی، چیک کرنے کے بعد وہ تفصیلی رپورٹ اپنی طرف سے بھجوائے گا تھانے کو۔ وہ رپورٹ جو ہوتی ہے اس کا اس میں لفظ کر دیتے ہیں اس رجسٹر کے ساتھ، اور اس کا نام کیا ہے جی، ملاحظہ جات، کہ کسی بھی سینئر افسر نے جو تھانے کا ملاحظہ کیا تھا اس میں کمی بیشی جو بھی پائی گئی ہے اس کی طرف سے نوٹ کی گئی ہے، یا جو چیزیں اس نے چیک کی ہیں یا مزید ہدایتیں جو دی ہیں اس تمام رپورٹ کا ہم اندراج اس میں کریں گے رجسٹر نمبر 14 ملاحظہ جات میں۔ کلیئر ہے؟ کوئی شک ہے؟ رجسٹر نمبر 15 اموات و پیدائش، بس ایک با فکر اضافی کرتے جائیں اس کے ساتھ۔ اموات و پیدائش 2266 2266 کے تحت یہ تھانہ میں رکھا جاتا ہے، لیکن اندراج اس میں نہیں ہوتا۔ رجسٹر نمبر 7 وہ بھی حذف ہو گیا ہے، 9 الف وہ بھی حذف ہو گیا ہے، اور اموات و پیدائش یہ بھی حذف ہو گیا، اس میں اندراج نہیں کیا جاتا۔ کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کتنے مر گئے ہیں، اس کا اندراج پہلے کیا جاتا تھا، لیکن اب ڈسٹرکٹ کونسل یا یونین کونسل کی سطح پر یہ رکھا جاتا ہے، اس کو مینٹین بھی وہیں پر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں رجسٹر نمبر 16۔ اس کے 4 حصے ہیں، رجسٹر نمبر 16 کے 4 حصے ہیں۔ اس کا حصہ اول جو ہے وہ ہے چوکی داران، رجسٹر حصہ اول 16 حصہ اول چوکی داران۔ 22-63 بس ہے کہ اس میں ایڈ کرتے جائیں، 22-63 22-67 کرتے ہیں۔ 4 حصے اس لیے 4 حصے ہیں۔ حصہ اول آگے چوکی داران، چوکی داران حصہ اول، کہ آپ کے علاقے میں کتنے چوکی داران ہیں ان کی ایک فہرست مرتب کی جائے گی، اور ہر ہفتے کی جو سوموار ہوگی ان کو تھانہ کی طلب کر کے ہدایات مناسب دی جائیں گی افسران یا افسر انچارج تھانہ کی طرف سے، ان کی ایک فہرست مرتب کی جائے گی، اور ان کو کیا کیا جائے گا، ہفتے کی پیر والے دن ان کو طلب کر کے ان کو آلات کے مطابق مناسب ہدایات دی جائیں گی۔ رجسٹر نمبر 16 حصہ اول چوکی داران، فہرست مرتب رکھی جائے گی، ان کو طلب کر کے ہدایات دی جائیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایسا 2 مال گورنمنٹ، مال گورنمنٹ سرکاری مال جو ہوتا ہے تھانہ میں، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کرسی سے لے کر ہینڈ گرنیڈ تک، گولہ بارود، فرنیچر، چارپائیاں، جتنی بھی چیزیں تھانہ میں موجود ہوں گی ان تمام چیزوں کا اندراج کس میں کیا جائے گا، رجسٹر نمبر 16 حصہ 2 مال گورنمنٹ۔ اس کے بعد ٹھیک ہو گیا گورنمنٹ، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے بعد چلو 2 کلیئر ہو گئے جی۔ اس کے بعد اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ سرکاری ملازمان۔ پہلے ہم نے دوسرے حصے میں کیا کیا، تھانے میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کے اندراج کیا کہ تھانے میں کون کون سی سرکاری چیزیں موجود ہیں، اس کا اندراج ہو گیا۔ اس کا جو ایسا تیسرا حصہ ہے، ایسا 100 میں، اس میں کیا ہے جی، جتنے بھی ملازمان پولیس تھانہ میں تعینات ہیں اس کا اندراج بھی رجسٹر نمبر 16 ایسا 100 میں کیا جائے گا۔ کانسٹیبل سے لے کر ایس ایچ او انسپیکٹر تک جتنے بھی لوگ تھانہ میں تعینات ہیں ان کے اندراج کس میں کیا جائے گا، رجسٹر نمبر 16 ایسا 100 میں۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے اراضی تھانہ۔
मुलाजमान का इंदराज भी हो गया, माल गवर्नमेंट का भी हो गया, अशिया का थाना है कितनी जगह पर मुफीद है, उसमें कितनी कितनी चौकियात हैं, उनका रकबा कितना है, वो जो जी ऐसा रजिस्टर नंबर 16 ऐसा चारम, रजिस्टर नंबर 16 ऐसा चारम चारम में किस चीज़ का अराजी थाना, राजी थाना अराजी थाना क्या जी, थाना की बिल्डिंग जो है वो कितने रकबे पर मुफीद है, थाना में अगर चौकी है तो उसका कितना रकबा है, थाना जो है उसके साथ कितना रकबा है, उस तमाम चीज़ों के इंदराज इसमें किया जाएगा। रजिस्टर नंबर 16 ऐसा सिंपल ना सिंपल अराजी थाना जो उसकी हदूद है अपनी नहीं महसूस कोई भी नहीं है। अब मिसाल के तौर पर सिटी थाना है उसके लिए 3 कनाल जगह नहीं है, पटल थाना है उसके पास 40 कनाल है, इसी तरह गढ़ी थाना है उसके पास 40-35 कनाल है। अपनी मखसूस नहीं है, बस हालात के मुताबिक जितनी भी जगह मिल जाती है पुलिस के पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कौन सा रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 17 लाइसेंस वगैरह, लाइसेंस जो पहला हिस्सा है इसमें किसका इंदराज किया जाएगा, असला का जितना भी इंदराज हो गया सबल 2268 के तहत ये रखा जाएगा। रजिस्टर नंबर 17 इसके मुख्तलिफ ऐसे पहला हिस्सा जो है वो असला है कि थाना की हदूद में असला किसी भी आदमी के पास वो लाइसेंस होल्डर है किसी भी किस्म के असले का वो थाना में उसका इंदराज करवाया जाता है। अगर वो 30 बोर पिस्टल का मालिक है उसको लाइसेंस इशू किया गया है, या 12 बोर है 223 बोर है या 7.62 बोर है, जिस भी नौयत का अगर असला उसके पास लाइसेंस होगा उसका इंदराज थाना में किया जाएगा। बाकायदा उसको सिलसिलावार नंबर लगता है, नंबर का इंदराज उस बंदे के पास एक रसीद बना के दी जाती है कि इस आदमी के लाइसेंस का इंदराज थाना के फ़लाँ रजिस्टर में फ़लाँ सफ़े पर फ़लाँ सिलसिलावार नंबर पर दर्ज है, ठीक है। ऐसा में किसका असला का लाइसेंस, ठीक है। ऐसा दोम में इसके पास है बग से उड़ जाने वाली चीज़ें, किससे बग से उड़ जाने वाली धमाका खैज होती है कि किसी भी आदमी को अगर कोई ऐसा लाइसेंस इशू किया गया है, आजकल ऐसे लाइसेंस इशू होना बंद हो गए हैं दहशतगर्दी की वजह से, लेकिन अगर किसी आदमी को इशू किया गया है तो उसका इंदराज भी इसमें किया जाएगा। बग से उड़ जाने वाली चीज़ें, हाँ बग बग से उड़ जाने वाली बारूदी चीज़ें धमाका खैज मवाद, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी पेट्रोलियम। अगर पेट्रोलियम के तहत किसी भी आदमी को लाइसेंस इशू किया गया है तो उसका इंदराज भी इसके साथ 100 में किया जाएगा। इसके ऐसा चारम में सिमियात ज़ेर हो कहते हैं, सिमियात सिमियात ऐसा चारम ज़ेर पहला हो गया असला, दूसरा हो गया बग से उड़ जाने वाली, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा सिमियात और पांचवा इसका ऐसा है जी सराय। होटल वगैरह नहीं होते, पहले वक्तों में सराय हुआ करते थे, यहाँ पर तो ड्रामा नहीं देखे जी सहराय नहीं सराय, ये सराय होटल। पहले वक्तों में बातें नहीं करनी है ना, बातें करेंगे फिर पांचों रिपीट करो। पहले हमने लिखा असला, दूसरा बग से उड़ जाने वाली चीजें, तीसरा हमने लिखा पेट्रोलियम, चौथा सिमियात ज़ेरे। अद्वियात जो लोग पहले रखते थे अद्वियात के लिए उनको ख़ास तौर पर ऐसी ज़ेरें कि जो अपनी अद्वियात में इस्तेमाल करते थे उनके लिए भी उनको एक लाइसेंस इशू किया जाता था। ऐसे जो लाइसेंस होल्डर लोग होते थे सिमियात वाले, उनके इंदराज 9 चरम में किया जाता था। फिर उसके बाद आ गया 5वें नंबर पर सराय। ऐसे होटलों के लोगों को लाइसेंस इशू किए जाते थे जहाँ पर उनके पास लोग आके रिहाइश रखते थे। दूध अफ्तारा, आजकल तो ऐसा माहौल नहीं, लेकिन पहले लोग पैदल सफ़र करते थे। पैदल सफ़र करने के बाद जहाँ पर भी किसी सराय वगैरह में अगर वो रात गुजारते थे तो वहाँ पर वो उसका बाकायदा इंदराज करता था और ऐसे लोगों को एक लाइसेंस इशू किया जाता था। उस लाइसेंस का इंदराज रजिस्टर नंबर 17 ऐसा 5 में किया।
پیٹرولیم میں یہ جس طرح پیٹرول پمپ وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو اگر لائسنس ایشو کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کے پاس تھانے میں ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کے تھانے میں کتنے پیٹرول پمپ ہیں جن کو لائسنس ایشو کیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ جس طرح آپ آج کل آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے رکھے ہوتی ہیں لیکن اگر اپنے طور پر پرائیویٹ ڈال دیں وہ غیر قانونی ان کے خلاف 285 کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. 285 نہیں وہ تو کیریئر ہوتے ہیں نا, کیریئر کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو سیفٹی میئرز ہوتے ہیں ان کے پاس, اس حساب سے وہ گاڑی لے جاتے ہیں. پیٹرولیم ڈیزل پیٹرول جہاں بھی پہنچانا ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں, لیکن جو اندراج ہوتا ہے وہ رجسٹر نمبر 9 میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئے. اس کے بعد کون سا رجسٹر ہے جی؟ 18 رسید گولہ بارود, رسید اسلحہ گولہ بارود. پہلے وقت میں ایسا ہوتا تھا جی آپ ایڈ کرتے تھے باپ کے پاس ایک اضافہ کریں گے. 2269 کے تحت ہوگا رسید اسلحہ گولہ بارود. پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر اس کے پاس کوئی لائسنس دار اسلحہ ہوتا تھا تو وہ تھانے میں حفاظت کے طور پر جمع کروا دیتا تھا. جب بھی کوئی بھی شخص تھانے میں کوئی بھی چیز اس طرح کی جمع کرواتا تھا تو اسے ایک رسید دی جاتی تھانے سے, اس کا اندراج کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہے اس کے پاس لائسنس دار اسلحہ ہے, اس نے تھانہ میں جمع کروا دی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر جمع کروانے کی صورت میں اسے تھانے سے ایک چیک دی جاتی تھی جس کا اندراج رجسٹر نمبر 18 میں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. لائسنس دار اسلحہ پہلے وقتوں میں لوگ تھانے میں بھی جمع, اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کراچی جا رہا ہے, لاہور جا رہا ہے, تو اس کے پاس لائسنس دار اسلحہ ہے, وہ گھر میں نہیں چھوڑنا چاہتا, وہ اس کے پہلے تھانہ میں جمع کرواتے تھے. تھانہ میں جمع کروانے کی صورت میں رجسٹر نمبر 18 میں اس کا اندراج کیا جاتا تھا, اور تھانہ سے اس کو ایک چیک دی جاتی تھی کہ یہ آدمی اس نے اپنی فلاں لائسنس دار چیز تھانہ میں جمع کروائی ہے, اور جمع کروانے کے بعد اس کو یہ چیک دی گئی ہے, اس کا اندراج کیا جاتا تھا اور اسے ایک چیک دی جاتی. اس کے بعد ہے رجسٹر نمبر 19 مال مقدمات. مال مقدمات کسی بھی مقدمے میں کوئی بھی چیز قبضہ پولیس کی جاتی ہے کسی بھی نوعیت کی, چاہے وہ منشیات ہے, اسلحہ ہے, کوئی گاڑی ہے, کوئی دیگر چوری کا سامان ہے, مال مسروقہ, مال بازیافتہ. ٹھیک ہے, جتنی بھی چیزیں ہوں گی جو کسی مقدمے کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں گی, مقدمے میں استعمال ہوگی یا بروئے فرد قبضہ پولیس کی گئی ہوں گی, اس کے اندراج اس میں کیا جائے گا رجسٹر نمبر 19 مال مقدمات. کوئی بھی چیز کسی 2270 کسی بھی مال مقدمات رجسٹر مال مقدمات. کوئی بھی چیز جو کسی مقدمے میں قبضہ پولیس کی جائے گی اس کے اندراج کس میں کیا جائے گا جی رجسٹر نمبر 19 میں. کلیئر ہو گیا 19 جی. اس کے بعد ہے رجسٹر نمبر 20 حساب نقدی. حساب نقدی نقد پیسوں کا حساب. آج کل جو تنخواہیں آتی ہیں وہ آتی ہیں اکاؤنٹوں میں, پہلے آتی تھی تھانے کو. ٹھیک ہے, جب کسی بھی آدمی ملازمان پولیس جو متعینہ تھانہ ہے ان کی تنخواہیں تھانے میں آتی تھی تو اس کا رجسٹر کس میں درج کیا جاتا تھا جی 20. رجسٹر 20 کے لیے قانون یہ کہتا ہے, ضابطہ یہ کہتا ہے کہ ہر روز کا جو آخری اندراج ہوگا تھا روزنامچے کا, اس میں اس کی تفصیل لکھی جائے گی کہ آپ کے پاس اتنا رقم آئی تھی, اتنی تقسیم ہوگی اور اتنی بقایا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اندراج کس میں کیا جائے گا رجسٹر نمبر 20 میں اندراج ہوگا, اتنی رقم آ گئی ہے, اس میں کوئی بھی کمی بیشی ہوگی, کوئی استعمال ہوگی یا تقسیم ہو گئی ہے, اس کا اندراج کس میں ہوگا روزنامچے میں لازمی کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد رجسٹر نمبر 21 رسید راداری. رسید رسید راداری. رسید راداری تھانے سے جو بھی چیز بھجوائی جاتی ہے کسی بھی دفتر کو یا کسی دیگر برانچ کو, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی چیز قبضہ پولیس ہو گئی رجسٹر نمبر 19 میں اس کا اندراج ہو گیا کہ یہ فلاں مال مقدمہ ہے, منشیات کا ہی مقدمہ لے لیں آپ, اس میں جو بھی چیز مقدمے میں قبضے میں لی جاتی ہے اس کا اندراج رجسٹر نمبر 19 میں ہو گیا. 19 کے بعد وہی مال مقدمہ جو ہے اس کو ہم تجزیے کے لیے پشاور بھجواتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو یاد ہو تو رجسٹر نمبر 5 میں بتایا تھا کہ جو بھی چیز تھانے سے بھجوائی جاتی ہے
رجسٹر نمبر 5 میں بھی اس کو ہم اندراج کریں گے کہ فلاں مقدمے میں پارسی نمبر 5 گرام چرس جو ہے وہ ہم تجزیے کے لیے والا رسید نمبر فلاں پشاور بھجوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فصل کے لیے. رجسٹر نمبر 5 میں بھی اس کا اندراج ہوگا اور اس رجسٹر نمبر 21 میں بھی ہوگا کہ مقدمہ علت فلاں مورخہ فلاں جرم فلاں میں پارسل نمبر 1 5 گرام چرس برائے تجزیہ بدست کنسٹیبل فلاں FSL پشاور بھجوائی جاتی ہے. یہ کیا ہوگا؟ رسید راداری میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز تھانہ سے جو بھجوائی جائے گی، چاہے وہ مال مقدمہ ہے یا دیگر بھی کوئی چیز ہے، یہ سرکاری مال ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم تھانے سے بھجوائیں گے تو اس کا اندراج ہم کس میں کر کے بھیجیں گے؟ رسید راداری رجسٹر نمبر 21. رجسٹر نمبر 21. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹر نمبر 22. رسید نقدی، ادھر حساب نقدی تھا، ادھر رسید نقدی ہے. 20 اور 22 ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں سے جو انٹری آئے گی یہاں سے ایگزٹ ہوگا تو اس کا اندراج ہم اس میں کریں گے. جو چیزیں وہاں سے آئی ہیں اگر جا رہی ہیں تو اس کے اندراج ہم رجسٹر نمبر 22 میں کریں گے. یہ دونوں حساب نقدی کے ساتھ ریلیٹڈ دونوں رجسٹرات ہیں. تھانہ میں نہیں رکھے جاتے آج کل، جب سے تنخواہیں آن لائن ہوئی ہیں اکاؤنٹوں میں جاتی ہیں، پھر اس وجہ سے اس کا حساب پے برانچ میں تو رکھا جاتا ہے دونوں رجسٹروں کو، لیکن تھانہ میں ان کو مینٹین نہیں کیا جاتا. کلیئر ہو گیا؟ پھر اس کے بعد آ گیا رجسٹر نمبر 23. گزٹ انکشاف جرائم. گزٹ انکشاف جرائم 2274 کے تحت رکھا جاتا ہے جی گزٹ انکشاف جرائم. اس میں پوری صوبے کا گزٹ جاری کرتے ہیں آئی جی صاحب. اس میں تھانہ کے اندر جتنے بھی اہم نوعیت کے صوبے کے اندر جتنے بھی اہم نوعیت کے مقدمات رجسٹر ہوتے ہیں اس میں ملزمان گرفتار ہوتے ہیں یا جو بھی کارروائی منصبی پولیس افسران سر انجام دیتے ہیں، اس تمام کا اندراج جو ہے وہ گزٹ پولیس میں شائع کیا جاتا ہے اور اس گزٹ کو رجسٹر نمبر 23 میں مینٹین رکھا جاتا ہے، اس کو لف کیا جاتا ہے. ریپیٹ کریں سر. رجسٹر نمبر 23 گزٹ انکشاف جرائم کہ کسی بھی صوبے میں جو آئی جی صاحب ہوتے ہیں وہ گزٹ جاری کرتے ہیں سالانہ. اس میں اس صوبے کے اندر جتنے بھی اہم نوعیت کے مقدمات درج ہوتے ہیں یا دیگر کوئی بھی اہم نوعیت کا واقعہ یا پولیس افسران نے کوئی بھی اہم کارنامہ سر انجام دیا ہوتا ہے اس کا اندراج اس گزٹ میں کرتے ہیں اور وہ گزٹ جو ہوتا ہے وہ تمام تھانہ جات کو بھجوایا جاتا ہے تھرو DIGs DPOs. وہ جب تھانہ میں پہنچتا ہے تو وہ جو گزٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں رجسٹر نمبر 23 میں مینٹین رکھتے ہیں. وہ ایک کتابچے کی شکل میں آتا ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ لف کر دیتے ہیں. رجسٹر نمبر 23 گزٹ انکشاف جرائم. 24 آ جاتا ہے پولیس رول. اس کی 3 جلدوں میں اس کو رکھا جاتا ہے. قواعد پولیس اس کا نام ہے، قواعد پولیس. قواعد پولیس جو پولیس رول کی کتاب ہوتی ہے وہ تھانے میں رکھی جاتی ہے. رجسٹر نمبر 24 اس کو کہیں گے قواعد پولیس. اس کے بعد آتی ہے رجسٹر نمبر 25. رجسٹر نمبر 9 سوئم میں نے آپ کو بتایا تھا خفیہ یاداشت برائے SHO. یہ بھی یاداشت برائے افسر محتمم تھانہ ہے. اس میں وہ تھا کہ وہ خفیہ رکھے گا، لیکن اس کو خفیہ نہیں رکھے گا. وہ تھا ملزمان کے بارے میں، یہ ہے آپ کے ملازمان کے بارے میں. وہ ملزموں کے بارے میں تھا، یہ آپ کی تعینات نفری کے بارے میں. وہ بھی SHO کا رجسٹر تھا، یہ بھی SHO کا رجسٹر ہے. 25 خفیہ، وہ خفیہ تھا، یہ صرف یاداشت برائے SHO ہے کہ آپ کے تھانے میں جو بھی افسران تعینات ہیں. ایڈیشنل SHO کیسا ہے، اس کا کسی مجرمان کے ساتھ تعلق ہے نہیں ہے، گشت کیسی کرتے ہیں قانونی کارروائی میں یا جو بھی اسے فرائض حوالہ کیے جاتے ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتاہی غفلت برتتا ہے نہیں برتتا ہے، دلجمی کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں. آپ کا حوالدار کیسے ہیں، SI کیسے ہیں، مورر کیسے ہے، یہ نفری کیسی ہے، جو بھی آپ کا عملہ ہے وہ کس نوعیت کے ہے، اس کی تمام خاصیت خوبیاں خامیاں جو ہوں گی وہ SHO صاحب اس رجسٹر میں درج کریں گے. SHO کے پاس کون سے رجسٹرات ہوں گے؟ 25 اور خفیہ ہوگا اور 9 سوئم اور 25 یہ 2 رجسٹرات کے ہیں SHO کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کلیئر ہو گئے؟ اس کے بعد آ جائیں گے رجسٹر نمبر 26. رجسٹر نمبر 26 رکھا جاتا ہے اسٹینڈنگ آرڈر نمبر 4
साल 2009 के तहत स्टैंडिंग आर्डर नंबर 4 साल 2009 इसके दो ऐसे हैं। ऐसे जराइम बरखिलाफ अतफाल ऐसा जराइम बरखिलाफ अतफाल तिफल बच्चे से निकले अतफाल। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 जराइम बरखिलाफ अतफाल बच्चों के खिलाफ जराइम। किसके खिलाफ? बच्चों के खिलाफ जराइम। कि कोई भी जुर्म जो बच्चों के खिलाफ किया जाता है किसी भी नौइयत को होगा उसके इंदराज किस में किया जाएगा? रजिस्टर नंबर 26 हिस्सा अव्वल में। ऐसा जो विक्टिम होगा जिसकी उम्र 18 साल से कम होगी अगर उसके खिलाफ किसी भी आदमी ने कोई भी फेल किया है और मुकदमा रजिस्टर हो गया है तो उसका इंदराज हम किस में करेंगे? 26 अलिफ में जराइम बरखिलाफ इत्फाल में। इसका जो हिस्सा दो में है वो क्या है जी? ऐसे जराइम जो बच्चों से सरजद हुए हों। ऐसे जराइम जो बच्चों से सरजद हुए हों। आप देखते हैं कि बाज़ मुकदमात ऐसे भी होते हैं कि जिनमें मुलज़म की उम्र 18 साल से कम होती है उसका इंदराज हम किस में करेंगे? 26 में। ऐसे जराइम जो बच्चों से सरजद हुए हो। और उसके बाद आ जाते हैं रजिस्टर नंबर 27 स्टैंडिंग आर्डर नंबर 5 साल 2009 के तहत रखा जाता है जराइम बरखिलाफ निस्वान औरतों के खिलाफ जराइम निस्वान स्टैंडिंग आर्डर नंबर 5 साल 2009 स्टैंडिंग आर्डर नंबर 5 साल 2009 4 के तहत 26 हो गया। स्टैंडिंग आर्डर नंबर 5 के तहत 27 हो गया कि जो भी जराइम किसी औरत के खिलाफ सरजद होता है उसका इंदराज हम किसमें करेंगे? जिसमें विक्टिम या मदई औरत होगी किसी भी मुकदमे में चाहे वो ज़र का मुकदमा है या दीगर नौइयत के मुकदमा उन तमाम में औरत मदई होगी औरत उसमें विक्टिम होगी उसके इंदराज हम किसमें करेंगे? रजिस्टर नंबर 27 रजिस्टर नंबर 27 जराइम बरखिलाफ निस्वान जो जुर्म औरतों से सरजद होगा उसका ना वो तो आम लेकिन जो औरतों के खिलाफ होगा ठीक है। औरतों के खिलाफ जो भी जराइम होते हैं जिस तरह 376 का मुकदमात हो जाते हैं ठीक है या 337 के मुकदमा जाते हैं 324 या 302 है। औरत के खिलाफ जो भी जुर्म होगा उसका इंदराज क्या किया जाएगा? रजिस्टर नंबर 27 रजिस्ट्रार क्लियर आपके कोई मसला तो नहीं है? तलब भी होते हैं या ये मुस्तकिल होते हैं? तलब तो रजिस्टर नंबर 2 जो रोजनामचा है वो तलब होता है 2 साल बाद। बाकी रजिस्ट्रार जो है वो दायमी होते हैं। जिस तरह FIR है वो दायमी होती है ना ख़त्म होने वाला रिकॉर्ड जो FIR होती है। रोजनामचा जो होता है वो तलब हो जाता है। तलब का ये मकसद नहीं है कि हम उसको जला देते हैं हेडक्वार्टर में मुंतकिल किया जाता है जिस तरह थानाजात से अगर पुलिस लाइन को शिफ्ट किया जाता है लेकिन वो महफूज रहते हैं ठीक है। बाकी दीगर रजिस्ट्रार के मुतालिक इतने को खास इंदराज नहीं है पुलिस स्कूल में भी तलब किए जा गए थे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सर्कुलर आर्डर है स्टैंडिंग आर्डर है तो 5 साल के लिए करामद है लेकिन 5 साल गुजरने के बाद उसको आप तलब नहीं करेंगे मौजूद रहेगा। अगर जब तक IG साहब उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं वो आपके पास मौजूद रहेगा तलब नहीं करेंगे। इसी तरह सर्कुलर आर्डर है वो 2 साल के लिए आपके पास कायम अमल है लेकिन 2 साल बाद अगर आप उस पर अमल नहीं करते हैं तो वो ड्यूटी बाउंड नहीं है आप उस पर जब तक IG साहब या DPO साहब उसको एक्सटेंड नहीं कर देते ठीक है। चलिए ठीक है जी अल्लाह शुक्रिया सर मेहरबानी सर।